السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی وعلیکم۔ عمران صاحب، میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا اور آپ نے اس کا جواب ابھی تک نہیں دیا۔ جی جی میں نے پوچھا کہ موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، اور مرنے کے بعد انسان قیامت سے پہلے زندہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یہ پوچھ رہا ہوں میں آپ سے۔ تو جو ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اس میں جو سوالات اتنا تو بڑا علامہ نہیں ہوں میں، اور نہ ہی اتنا میں وہ ڈیٹیل۔ سب سے پہلی بات تو میں جہاں تک میں سمجھا کہ اللہ ہی زندگی دینے والے ہیں، اور کب آئیں گی موت اللہ تعالیٰ کے جو آپ سوالات کر رہے ہیں جو بھی، تو یہ واقعات سے اس کا کوئی ریلیٹڈ نہیں ہے نا۔ ارے انور بھائی، آپ پھر موضوع سے اور ٹاپک سے بھاگ رہے ہیں۔ میں نے آپ سے یہ میں تفصیل پہ نہیں جا رہا، وہ میں بعد میں پوچھوں گا کہ یہ واقعہ تھا، کرامات تھی، کشف تھا، جو بھی کچھ تھا وہ بعد میں پوچھوں گا۔ آپ نے صرف اتنا بتانا ہے، نہیں انور بھائی ایک منٹ، آپ نے صرف اتنا بتانا ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، اور مرنے کے بعد آدمی قیامت سے پہلے زندہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، قرآن نے کیا کہا، بس اتنی بات بتا دیں آپ، باقی بات بعد میں کریں گے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ جو سوال کرے ابھی یہ، تو یہ اس واقعہ سے ریلیٹڈ ہے کیا پوچھ رہا ہوں؟ فضائل اعمال بالکل 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 ایسا ہے میرے بھائی، آپ بول سکتے ہیں، ایسا ہے وہ ریلیٹڈ، آپ بتا سکتے ہیں؟ ارے بھائی آپ تو مناظرے کرتے ہیں نا، مناظرے ہیں آپ بات نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا بات؟ صرف اس لیے کہ آپ کو میں کیا بول رہا ہوں کہ بھائی آپ جو اس سے ریلیٹڈ پوچھ رہے ہیں، کیا پوچھ رہا ہوں؟ یہ واقعہ فضائل اعمال جی جی میرے بھائی ریلیٹڈ ہی ہے کیونکہ یہ واقعہ جو ہے، آپ مجھے سمجھائے نا میرے بھائی، میں بھی سمجھنے کے لیے تیار ہوں۔ تو مجھے آپ ایک بات یہ بتائیے کہ آپ نہیں انور دیکھو عمران بھائی، پتہ ہے کیا پوائنٹ بات ہوگی نا تو سمجھ میں آئے گی آپ کے بھی میرے بھی۔ میں بھی تو پوچھ رہا ہوں آپ کو کہ بھائی سمجھائے آپ مجھے۔ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں قرآن کیا کہہ رہا ہے، پہلے بات دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے، صرف اس لیے اتنا بتا دیں۔ تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر قرآن جو کہہ رہا ہے، اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ بتائیں۔ ارے تو میرے بھائی آپ کو نہیں پتا تو آپ کو نہیں پتا، آپ بولو مجھے نہیں پتا تو میں بتا دوں گا آپ کو۔ ہاں بالکل نہیں پتا ہے مجھے۔ آپ کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کا کیا کہہ رہا ہے کہ موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، اور مرنے کے بعد آدمی زندہ کب ہوگا؟ ہاں بتائیے آپ کو نہیں پتا، کھاؤ قسم آپ کو نہیں پتا؟ ہاں نہیں معلوم میرے کو، حدیثوں سے تو پتا ہے لیکن مطلب آپ نے حدیثیں پڑھ لی، قرآن نہیں پڑھا آپ نے؟ ہاں قرآن میں اتنا ٹرانسلیشن نہیں کرا۔ مطلب آپ اتنا گھبرا رہے ہیں، ایک بات آپ مجھے اتنا بتائیے ایمانداری سے کہ یہ اکابر آپ کی بخشش کروا دیں گے آپ کی؟ کیا بولتے ہیں آپ؟ یہ جو اکابر آپ کے اکابر ہیں یہ آپ کی بخشش قیامت کے دن کروا دیں گے؟ میرے بھائی جب تک اللہ کا حکم نہیں ہو کوئی کسی کی تو پھر ان کی دفاع میں اتنا جھوٹ، قرآن پہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں آپ؟ نہیں میرے بھائی، میرے کو معلوم ہے تو معلوم میں بولتا ہوں، نہیں معلوم قرآن پر آپ کو یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ موت کب آئے گی اور کہاں آئے گی یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے، یہ کہا اللہ نے نہیں؟ میں پہلے ہی کہا آپ کو کہ یہ تو سب اللہ ہی جانتا ہے نا۔ اب اگلی بات تفصیل مت کرو یار، تفصیل مت کرو اللہ کے واسطے یار۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ واقعہ اس سے ریلیٹڈ ہے۔ ارے میرے بھائی تفصیل مت کرو، آگے اگلا میرا سوال تو سن لو، تفصیل میں مت جاؤ، میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے بھائی، میں بتا رہا ہوں آپ کو، آپ ریلیٹڈ باتیں بتانا۔ قرآن پر آپ کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے؟ بالکل پہلے ایک منٹ عمران بھائی، ایک منٹ، قیامت تک کے لیے ہے؟ الحمدللہ۔ ہاں اب اگلی بات، یہ قرآن قانون ہے نہیں ہے انسان کے لیے؟ بالکل ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنا قانون توڑ دے گا تو اللہ کے قرآن مشکوک ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن اتارا ہے قانون کے اس پر کہ یہ قانون بنایا اللہ تعالیٰ نے، جو باتیں کہی ہیں وہ قیامت تک کے لیے، کیونکہ اب جو بات قرآن میں ہے وہ بدل نہیں سکتی ہے نا۔ جب اللہ نے جو باتیں کہی ہیں وہ اب بدل نہیں سکتی کیونکہ اب نبی نہیں آئے گا کوئی، اور جب اللہ تعالیٰ کو اپنی نہیں نا ہے نا، ہاں پہلے ارے میرے بھائی میں آپ کو سب باتیں بتاؤں، آپ اتنا گھبراؤ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کو قانون بنا کر ہمارے لیے بھیجا
اور اس کو وہ اپنی بات سے اللہ تعالیٰ کبھی مطلب واپسی مطلب وہ نہیں کرتا، مطلب اپنی بات سے نہیں بدلتا اللہ تعالیٰ، یہ بھی آپ کا ایمان ہے؟ جی اللہ تعالیٰ اپنی بات سے نہیں بدلتا، یہ تو ایمان ہے نا آپ کا؟ ہاں بالکل ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جب یہ کہا کہ موت کب آئے گی اور کہاں آئے گی، یہ صرف اللہ نے کہا کہ مجھے پتا ہے اور کسی کو نہیں پتا. ٹھیک. اب مجھے ایک بات بتائیے، یہ فضائل اعمال، ایک منٹ بات سنیے، فضائل اعمال اگر میں کسی کافر کے ہاتھ میں دوں اور قرآن کسی کافر کے ہاتھ میں دوں اور وہ یہ اس میں قرآن میں یہ پڑھے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ موت اور زندگی کب آئے گی اور کہاں آئے گی یہ صرف مجھے پتا ہے، اور وہ جو فضائل اعمال پڑھے وہی کہے گا یہ تو بابا کو بھی پتا تھا، تو قرآن مشکوک ہو گیا نہیں ہو گیا؟ جی قرآن مشکوک ہوا نہیں ہوا بتاؤ تم؟ دیکھیے تو میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی یہ جو بولے آپ سمجھ رہے غلط نہ ہو. ارے میں غلط نہیں سمجھ رہا، آپ پھر بھی مجھے آپ یہ بتائیے کہ کافر جب یہ پڑھے گا فضائل اعمال وہ یہ دیکھے گا کہ اس میں تو لکھا کہ بابا کہہ رہا ہے کہ مجھے پتا تھا، بابا نے بولا بھائی مجھے مرنا ہے، کوئی جگہ دے دو، اس کا مطلب بابا کو پتا تھا، اور قرآن کہہ رہا کہ یہ بات صرف ہمیں پتا ہے، تو قرآن مشکوک ہوا یا نہیں ہوا، ہاں یا نہ؟ دیکھو میرے بھائی انہوں نے بولے کیا اب میرے کو پتا ہے مرنا ہے، مطلب مرنا ہے بول کے تو بول رہے ہیں، لیکن اب مجھے موت آ جائیں گی بول کے مجھے علم ہے بول کے بولے کیا؟ دیکھو عمران بھائی، میں نے ایک بات آپ سے پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کے بابے آپ کی بخشش نہیں کروائیں گے، نہیں میرے بھائی یہ آپ کی بخشش نہیں کروائیں گے، یہ خود اپنے لیے لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہوں گے کوئی ان کی بخشش کروا دے. نہیں آپ نہیں دیکھو عمران بھائی جب میں بات کرتا ہوں، میری بھی سنو نا میرے بھائی، ایسا تھوڑی ہوتا ہے. چلو سناؤ، ایک سنو نا میری بھی. سناؤ. بعض وقت ہوتا کیا ہے کہ بھائی انسان کی موت کا جو اس کا جو آٹومیٹک اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کسی کو ایگزامپل آپ کو کبھی ایسا ہول ہوتی ہے وہ چیز ثابت ہو جاتی ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کو علم غیب ہو گیا. اچھا چلو نہیں آپ چلو ٹھیک ہے ایک بات آپ نے کہہ دی، اب بتائیے ہمارے رشتے دار میں ابھی مرا دے کوئی بندہ، ارے ایک عمران بھائی تک مر گیا اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو موت کی آ گئی تھی خبر، ایسا نہیں ہوتا. عمران بھائی ایک شخص آتا ہے، سن بات، ایک شخص آتا ہے، ارے سن تو لو پہلے بات، ایک شخص آتا ہے اور پوچھتا ہے بھائی صاحب کوئی جگہ ہے جب مجھے مرنا ہے، مجھے کوئی جگہ ہے جہاں مجھے مرنا ہے، اور وہ بولے ٹھیک ہے جی اندر آ جاؤ، یہاں پر آ کے کہیں پہ بھی مر جاؤ. تو وہ کیا کرتا ہے، پہلے وضو کرتا ہے، پھر نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد وہ لیٹ جاتا ہے اور مر جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اس پہ تعویل کری کہ ایک آدمی کو پتہ چل جاتا ہے یہ ہوتا ہے، یہ نارمل حالت میں آ رہا، چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اگلی بات، اور وہ جو قبر میں زندہ ہو گیا تو آنکھیں کھول لی تھی اس نے. ہاں تو اس میں کوئی ایسی آپ بھی مسلمان ہیں میں بھی مسلمان، ارے مسلمان ہیں، اور پھر مسلمان یہ اکابروں کی پوجا کرنے سے ہوتے ہیں یا اللہ کی پوجا کرنے سے ہوتے ہیں؟ نہیں میں کیا بول رہا ہوں، مرنے کے بعد آپ نے ایک بات پہ بھاگے، اب دوسری بات بتائیے. آنکھیں کھول دی قیامت سے پہلے، اللہ کیا کر رہا ہے؟ میرے بھائی اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ مرنے کے بعد آدمی کب اٹھایا جائے گا؟ اتنے بھولے مت بنو عمران بھائی، اتنے بھولے مت بنو اللہ کے لیے. یہ دیوبندی دیکھو، تو مزہ چکنے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں مزہ چکنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، تعویلیں مت کرو، بات کو مت گھماؤ. میں نے کہا مرنے کے بعد، مرنے سے پہلے نہیں پوچھا میں نے، مرنے کے بعد کب اٹھایا جائے گا آدمی؟ ہاں مرنے کے بعد ہی بتا رہا ہوں نا بھائی، اللہ کہہ رہے ہیں نا کب اٹھائیں گے اللہ، کب اٹھائیں گے؟ ولی زندہ ہوتا ہے. ارے ولی کو چھوڑ دو، ابھی میں کیا بول رہا ہوں، ابھی وہ ولی بھی ہو گیا. وہ ابھی تو وہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کچھ بھی، وہ ایسے اندازہ لگا رہا تھا، ابھی وہ ولی بھی ہو گیا. وہ ابھی مجھے معلوم آپ آؤ گے، اب آپ ارے بھیا مجھے دیکھو ایک منٹ بات سنو. اللہ کیا کہہ رہا ہے، وہ تم یہ اپنے کشف کرامات اپنے پاس رکھو، یہی تو دھوکہ دے رہا ہو، یہی تو تم لوگ گمراہ کر رہے ہو لوگوں کو. یہ تو قبر پجاری بولتا ہوں آپ لوگوں میں، یہ قبر پجاری جو آپ لوگوں کو بولتا ہوں، اسی لیے تو بولتا ہوں میں. پہلے ایک موضوع ختم ہوگا. آنکھیں کیسے کھولی اس نے؟ اللہ کے کلام کو مشکوک کر دیا تم نے. اچھا سنیے نا، اللہ کے کلام کو مشکوک کر دیا نہیں کر دیا، ہاں یا نہ؟ آپ اس کا مطلب مرنے کے بعد آنکھیں نہیں کھل سکتی، آپ بولو مجھے. ارے آنکھیں نہیں کھولی بلکہ اس نے بات کی نا، میں قرآن سے بتاؤں گا. ارے میں کیا بول رہا ہوں، قرآن سے چلو بتاؤ، مرنے کے بعد زندہ ہوگا، چلو کرو. تو عیسیٰ علیہ السلام
ارے عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت چل رہی ہے، وہ نبی تھا تمہارا بابا؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت چل رہی ہے ابھی؟ تو اب عیسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ کیا عیسیٰ علیہ السلام؟ ارے عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت چل رہی ہے، یہ ہاں یا نہ؟ ارے میرے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی ارے تو شریعت عیسیٰ علیہ السلام کی دلیل تو جب بنے گی نا جب ان کی شریعت چل رہی ہوگی۔ ارے میرے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ بھی ارے تو خدا وہی عیسیٰ ہے، علیہ آج بھی السلام خدا وہی ہے۔ تو پھر ایک بات یہ بتاؤ، اللہ کے نبی نے کتنے مردے زندہ کرے؟ ارے بھائی آپ کی سیرت کا مطالعہ کرو آپ۔ ارے تو کتنے مردے زندہ کرے اللہ کے نبی نے؟ کیوں کہاں تک بھاگو گے یار؟ یہ اللہ کی قسم، میں قسم کھا کے کہتا ہوں لوگوں سے، یہ دیوبندی سے خطرناک منافق اس دور میں کوئی بھی نہیں ہے۔ عقیدے کی تو وضاحت کبھی کرے گا ہی نہیں۔ آپ معجزات کرامتوں کو ارے لعنت بھیجو تمہارے ایسے معجزات اور کرامت پہ، جو اللہ کے نبی نے نہ کیا ہو، جو اللہ کے نبی نے نہ کیا ہو، وہ تمہارے سڑے گلے بابا، وہ تمہارے سڑے گلے بابا پہ میں یقین کر لوں، اور ان کی کتابوں پہ، گندی کتابوں پہ یقین کر لوں، اور تمہاری باتوں پہ یقین کر لوں، اور قرآن کو مشکوک کر دوں گا۔ نہیں، قرآن کو مشکوک کر دوں، قرآن کو مشکوک کر دوں۔ میں کیا بول رہا ہوں؟ قرآن کو مشکوک کر دوں؟ میں بولا قرآن کو مشکوک کر دوں؟ مشکوک ہو رہا ہے نا یہاں پر، قرآن مشکوک ہو رہا ہے، قرآن مشکوک ہو رہا ہے، اس میں کفر، تم کفر پہ جا رہے ہو، کفر پہ، اللہ کی قسم کفر پہ جا رہے ہو تم، قرآن پہ تمہارا ایمان ہی نہیں ہے۔ تمہارا ایمان باباؤں پر ہے، باباؤں پر، یہ ولیوں پر، یہ کیا بول رہا ہوں میں؟ ایک بات بولو تو مجھے یہ کون سا اس کا عقیدہ بنا لیے؟ عقیدہ بنا لیے؟ بندہ جو ہے عقیدہ مطلب آپ کا عقیدہ نہیں ہے؟ ارے تو آپ کا جب عقیدہ نہیں بنایا تو یہ آپ قرآن کی طرف، آپ کبھی تبلیغ والے سے بولے، کبھی پوچھے تبلیغ والے کو، بھائی تیرے کو موت کا علم آ جاتا، تیرے کو جو ہے موت ابھی مردے کھل ابھی آپ ادھر ادھر کیوں بھاگ رہے ہو؟ یہ بتاؤ کہ آپ نے قرآن کو مشکوک کر دیا نہیں کر دیا؟ کافر ایمان لے کر آئے گا اس بات پر؟ عیسائیت ذہن سے ہم نہیں پڑھتے۔ میں کیا بول رہا ہوں، قرآن اگر کافر کے ہاتھ میں فضائل اعمال دے دو، قرآن دے دو، تو قرآن پر ایمان لے کر آئے گا وہ یا نہیں؟ قرآن پہ لیں گا نا ضرور۔ کیسے لے گا؟ وہ کہے گا فضائل اعمال میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ آدمی زندہ ہو سکتا ہے، قرآن تمہارے جھوٹ بول رہا ہے، فضائل اعمال جھوٹ بول رہا ہے، کس کو جھوٹا بولو گے تم؟ ارے بھائی قرآن خود کہہ رہا ہے زندہ ہو گئے، تو بتا رہے کون زندہ ہو گئے؟ مردے زندہ کہاں پر زندہ ہو گئے؟ ارے عیسیٰ علیہ السلام بات، ارے عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت چل رہی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی، تم عیسیٰ علیہ السلام کی امتی ہو؟ قرآن میں ارے تو عیسیٰ علیہ السلام کی امتی ہو، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی امتی ہو تم، تو عیسیٰ علیہ تو قرآن نے پھر تو ٹھیک ہے، تو قرآن نے یہ تو ٹھیک ہے بھائی انور بھائی، آپ کہاں تک بھاگو گے؟ چلو ٹھیک ہے، تو پھر ارے ہاں سنو، ارے تو سن تو لو، ارے سن لو چلو ٹھیک ہے انور بھائی سن لو، تو ایک طرف تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے، اور دوسری طرف اللہ، ارے سن تو لو یار، ارے سن لو، معجزات میں تمہیں موجزہ بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایک طرف تو قرآن میں یہ بیان کر رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ انسان کو، کسی کو نہیں پتا کہ موت کب آئے گی اور کہاں آئے گی، اور انسان مرنے کے بعد قیامت سے پہلے نہیں اٹھے گا۔ تو اللہ کی باتوں میں معاذ اللہ استغفر اللہ، تو یہاں پر بھی تو تضاد ہو گیا نا، پھر یہاں پر شک آ گیا کہ یہ باتیں کیا ہو رہا ہے کہ ایک طرف زندہ بھی بتا بھی رہا ہے، ایک طرف ویسا ہی نہیں ہوتا، تمہارے مطلب تم نے جو اپنے عقیدے بنا لیے، فضائل اعمال ایک گندی کتاب چھاپ کر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، اس کے یہ گندے عقیدے، نہیں مجھے پہلے بتاؤ، قرآن کو تم نے اپنی، تم نے عقیدے جو ہے آپ کو شیخ ابن تیمیہ نے یہ قصے لکھے، بہت سارے مردے اٹھ گئے، اگر انہوں نے لکھے، سنو عمران بھائی سنو، شیخ ابن تیمیہ نے، سنو شیخ البانی ٹھیک نے، ہے، ارے سنو سب کو کافر بول رہا ہوں، ٹھیک ہے، سنو میری بات، ٹھیک ہے بھائی، ارے میں آپ کو دکھاؤں گا، ارے سن لو یار، ارے بھائی سن لو، امام بخاری ارے سن لو، روزے اختر کے پاس بیٹھ کے لکھتے تھے، ارے سن لو بھائی، ارے سن لو میرے بھائی، ارے سن لو یار، بھاگو متی، بڑے مناظرے کرتے ہو نا، رفع الیدین پہ آ جاؤ، اس پہ آ جاؤ، اور خود کا ایمان تمہارا قرآن پہ ہے نہیں، تم قرآن پہ کیا دلیل دو گے کسی کو؟ ارے یار تمہارا ایمان ہے قرآن پر؟ غلط ہے، تمہارا ایمان ہے قرآن پر؟ دیکھو میں آج ارے سنو، تم تو عیسائی ہو نا، تمہارا عیسیٰ علیہ السلام پہ، تم تو عیسیٰ علیہ السلام، تم تو عیسائی ہو نا، تم تو عیسائی ہو نا، نبی کی شریعت نہیں ہے، آپ کرامت کو دیکھ کے ان کو خدا بول دے رہے آپ، کرامت تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی شریعت کینسل کر دی، تو قرآن میں اللہ کیوں بات رہا؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بھی تو کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے قرآن میں؟ تو اللہ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے قصہ بیان کیا، وہ شریعت بیان نہیں کری ہے، وہ قصہ بیان کیا ہے، تو قصہ جیسے آدم علیہ السلام نے قصہ بیان کیا ہے، امت
को समझाने तो के तुम लिए, उम्मत को समझाने के लिए बता रहा हूं मैं कि पिछले वो किस्सा बयान हुआ है सिर्फ बताने के लिए हक्कानियत को कि क्या क्या हुआ और सैयद क्या है वो बताने के लिए कहा। ये शरीयत नहीं बताई, वो शरीयत वही है जो, अरे यार सुन लो, शरीयत वो है जो नबी पर उतरी कि अब जो कुरान किसके ऊपर उतरा फिर? नबी पर। तो फिर कुरान की बात कह रहा हूँ ना मैं, कौन सी अलग बात? अरे तो भाई वो तो कुरान में तो लूत अलैहिस्सलाम का भी किस्सा है, हर सबका किस्सा। सबकी बात मानोगे? मैं आपको कहता हूँ एक अल्लाह, अरे सबकी बात मानोगे? आप इसको समझो, आप इसको समझो। आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा, अरे सुनो बात को, आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा लिखा हुआ कुरान में। अल्लाह की सुन्नत ये है। अरे आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा लिखा कुरान में। आप लोग ये समझ रहे नहीं। अरे तारीख मसला है। मेरा बात ये है कि तुमने जब तुम्हारी पेट से बच्चा पैदा होता, तुम्हारी किताब जब आ गई, जब तुम्हारी कुफ्र की किताब आ गई, फज़ाइल अमाल, बद अकीदा की किताब आ गई, तो तुमने उसको बड़े हल्के में, नहीं नहीं वो ऐसा नहीं, वो हम उसको नहीं मानते, हम नहीं करते। और इब्ने तैमिया ने सुनो बात को, अगर इब्ने तैमिया ने कुरान और हदीस के खिलाफ कोई बात लिखी है, मैं उनको नहीं मानता। नहीं बोल सकते कोई भी बात कुरान हदीस के खिलाफ इब्ने तैमिया हो, तो आप बोल रहे सुनो सुनो मेरे भाई, सुनो मुसलमान का अकीदा बता रहा हूं मैं, मुसलमान का, कि इब्ने तैमिया हो या दुनिया कोई अल्लामा हो, सुनो बात को, अरे सुन तो लो, अकीदा बता रहा हूँ, इब्ने तैमिया हो, दुनिया कोई अल्लामा हो, कुरान हदीस के खिलाफ लिखेगा, हम उसको नहीं मानते। आपको मैं बताऊंगा पूरे मोदी से ना, फिर आपके मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि दुनिया का कोई भी अल्लामा हो या दुनिया के सारे अल्लामा मिलकर भी कुरान के खिलाफ लिखेंगे, उनको हम नहीं मानते। ये है मुसलमान का अकीदा। और तुम इब्ने तैमिया की बात कर रहे हो, इब्ने तैमिया को चलो छोड़ो एक तरफ को, तुम्हारा ये जो बाबा था जो फटीचर हाल में आया था, कौन था? इसका बाप दादा का पता था कुछ? क्या कह रहा हूँ? अरे जो बाप दादा का पता था उसके, वो फटीचर हाल में आया था और उसने आगे तुम्हारे शेख से बोला कि मुझे मरना है, जगह दे दो, उसके को बाप दादा का पता है? मेरे कोई वाकयात का नहीं, वाकयात तो तुम्हारे ये देवबंद में हुए ना, इसलिए तो ये वाकयात थे। अगर किसी ने यकीन मान लिया तो यकीन चला दिया, किसी को झूठ, मतलब ये तो तुम्हारी ठन्नी खोट ली है ना, अंधेरे में चल गई तो बढ़िया, नहीं चली तो वो वाकयात थे। तारीखी वाकयात रहते हैं। तारीखी माशाल्लाह, हाँ तारीखी वाकयात। कुफ्र बयान, कुरान को मशकूक कर दिया, कुरान को झूठा साबित कर दिया, तुम्हारे वाकयात सच्चे हो गए। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, फज़ाइल अमाल को नहीं मानने वाला क्या? अरे मैं लानत भेजता हूँ फज़ाइल अमाल को मानना न मानना, ऐसी गंदी किताब लिखी हुई और लोग उस पर चल रहा है। लोगों को ये गंदी किताबें समझा रहा हो तुम? ये मस्जिदों में, इस मस्जिदों में दर्स होता है इसका। अल्लाह के घर पर झूठी किताब का दर्स हो रहा है, अल्लाह की सच्ची किताब को छोड़ दिया तुम लोगों ने और कह रहा हो कि फज़ाइल अमाल ये झूठी है, बोल के आपको कैसा मालूम? तो ये क्या है बयान? सोच रहे हो वैसे? ये क्या है? ये क्या है? चलो अगर हाँ आगे ना बात, अभी तो आप बड़े कह रहे थे कि फज़ाइल अमाल को मत मानो, कोई बात नहीं है, और अभी आप झूठा बोला तो आपको बड़ी जल्दी आग लग गई। फज़ाइल अमाल के जो वाक़यात है सऊदी अरब की भी, अरे लानत भेजो, मैं सऊदी अरब हो या कोई भी हो, कुरान हदीस के खिलाफ जो भी इंसान है मैं उस पर लानत भेजता हूँ। अरे मेरे को खिलाफ आपको दिख रहा है वो सा। अरे मुझे देखो अनवर भाई, सुनो मैं अभी आपको, अरे आप नहीं मानोगे, आप सुनो बात को, अरे सुनो मेरी छोड़ो, ये शेखुल हदीस अल्लामा, तुम्हारे जो तुम्हारे शेखुल हदीस अल्लामा ने लिखी है ये कुफ्र, ये अपने शेखुल हदीस अल्लामा थे तुम्हारा, ये उन्हीं ने कुफ्र लिखा है, उन्होंने कुफ्र लिखा है, ये तुम्हारे शेखुल हदीस अल्लामा ने कुफ्र लिखा है। चांद में से बदबू कहां से आ रही है? मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम्हारे ये शेखुल हदीस अल्लामा ने कुफ्र लिखा है। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि भाई औरत को चांद में से बदबू आ रही थी, तो उन्हें बोली कि भाई बदबू कहाँ से आ रही, तो असल हकीकत में तो उसी को लगे वाला था वो बदबू, चांद का कसूर नहीं है मेरे भाई। तो फज़ाइल अमाल मैंने क्या बोला कि आपका तो ईमान यह है कि कुरान मस्जिद के अंदर कुरान को नहीं पढ़ा जाता, फज़ाइल अमाल को पढ़ा जाता, और आपने तो फज़ाइल अमाल को इस झूठी किताब को सुनो झूठ मत बोलो, पूरी दुनिया को पता है झूठ तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होगा। हर मस्जिद में फजर की नमाज के बाद और असर की नमाज के बाद 2 टाइम फज़ाइल अमाल पढ़ा जाती है, और कुरान शरीफ महीनों में भी नहीं पढ़ा जाता, ये तो दुनिया को पता है, इसमें तुम्हारे झूठ बोलने से। मेरे भाई कभी लिख लो, अरे मैं लानत भेजता हूँ उन तबलीगियों पर जो फज़ाइल अमाल को साथ में लेके चलते हैं। ऐसी झूठी किताब जिसके अंदर ये वाकई लिखे हों और कुरान के खिलाफ लिखे हों, अब तुम्हारा क्या ईमान है यार? तुम लोग मुसलमान हो?
तुम्हारा मुसलमान हो तुम अरे मेरे भाई आपके बोलने से तुम मुसलमान हो मेरे भाई कुरान को मशकूक कर दिया तुमने कुरान को झूठा कर दिया और अपनी गंदी किताब फज़ाइल अमाल को सच्चा कर दिया तुमने देखो मेरे भाई नहीं तुम मुसलमान हो आप अब तुम्हारे पास कोई ईमान नामी चीज है और अपने आप को मुसलमान कह रहे हो तुम थू है तुम्हारे पास करामत कुरान को झूठा कर दिया करामत ना तुम्हारे बरेली कुरान को झूठा कर दिया करामत ना तुम्हारे करामात को देखकर उनको खुदा समझता अरे मैं कह रहा हूँ करामत ने तुम्हारे कुरान को झूठा कर दिया मैं क्या कह रहा हूँ अरे तू कुछ ना कह रहा तू दरअसल गुमराह इंसान है और तू कुछ कहेगा भी क्या मांग लेते आप भी शिर्क बोल देते हो उसको तू भैया तू दरअसल गुमराह इंसान है तेरे लिए इलाज करते हम लोग अरे तुम्हारे कहने से हो जाएगा ना तुम्हारे कहने से बरेली में आप में फर्क क्या है इस बारे में किसमें वो भी बरेली और ये सबको पता है क्या फर्क है भाई तू रहने तेरे बस की बात ना चल छोड़ रहा बरेली ऐसे क्या मुसीबत है मोबाइल को